یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسنین بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد و وصیہ و وزیرہ و خلیفتہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب، غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب، الذی ضربتہ یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ابی الحسن والحسین فاتح البدر والحنین، ہدی للعالمین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابہا۔ پیغمبر اسلام کی یہ مشہور حدیث ہے جس کو مستدرک صحیحین میں 275 صفحے کے اوپر تحریر کیا گیا ہے، اور یہ حدیث وہ حدیث ہے کہ جس کے ذریعے سے پیغمبر اسلام نے علی کے علم کا اعلان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول اسلام کے علم کو ہم دیکھیں تو اندازہ لگے گا کہ رسول کیا ہیں۔ قرآن مجید نے اعلان کیا علمک ما لم تکن تعلم، اے رسول، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، علمک، آپ کے خدا نے آپ کو وہ سب چیز سکھا دیا اور بطور علم دے دیا، اور بطور علم آپ کو عطا کر دیا ہے ما لم تکن تعلم، جس کا علم آپ کو نہیں تھا، یعنی ہر وہ چیز بتا دی ہے۔ کائنات میں اگر کوئی علم خدا کا، خدائے علیم کے علم کا اگر کوئی مظہر ہے تو وہ ذات رسالت مآب ہے، اور رسالت مآب نے اس علم کو آگے پھیلاتے ہوئے، بڑھاتے ہوئے یہ آواز دی کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی جسے بھی شہر علم میں علم کی ضرورت ہے اسے چاہیے کہ حدیث کا یہ بھی فقرہ ہے کہ من اراد العلم فلیات من بابہا، جسے علم چاہیے اسے چاہیے کہ دروازے سے آئے، دیوار پھاند کر نہ آئے، کہیں سے دیوار میں نقب لگا کے نہ آئے، دروازے سے آئے۔ نبی اپنے علم کے ظاہر ہونے کی جگہ، اجاگر ہونے کی جگہ علی کو بتا رہے ہیں دروازہ علم کہہ کر، یعنی جتنا خدا نے اپنے پاس سے اپنے پیغمبر کو علم دیا ہے علم لدنی کے طور پر، اتنا ہی علم جو ہے وہ سرکار حضرت امیر المومنین کے پاس ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر حضرت علی علیہ السلام کو رسول اسلام نے فرمایا کہ اقضاکم من بعد علی ابن ابی طالب، تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا میرے بعد علی ابن ابی طالب۔ اور اسی طرح سے یہ تو قضاوت اور فیصلے کی بات ہوئی، یعنی اسلامی مسائل میں اور اسلامی تشریع میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں سب سے بہتر قاضی کی حیثیت علی ابن ابی طالب کی پیش کی، اور یہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور پھر آپ ہی کے لیے فرمایا کہ وَأَعْلَمُ أُمَّتِي مِن بَعْدِ علی ابن ابی طالب، میرے بعد میری امت میں سب سے زیادہ جاننے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ اب یہ تشریع، یہ رسول کی تبیین، یہ رسول کی وضاحت کے باوجود بھی اگر کوئی علی سے بڑا عالم، اس لیے کہ علم ہی سب سے بڑا معیار ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بے ذر کو علم ہی نے ابو ذر بنا دیا، اور آدم کو علم ہی نے پیغمبر بنا دیا۔ فرشتوں کے مقابلے میں آدم جو سرخرو ہوئے اور جو خلافت کا تاج پہنا اور جو ابو البشر کی حیثیت سے اس کائنات میں تشریف لائے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ خلیفۃ الرحمن بن کے قرآن نے جو ان کا تعارف کرا انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کے،
تو یہ علم کی بنیاد کے اوپر تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جب آدم علم کی بنیاد پر سب سے بلند ہوئے تو رسالت مآب کے بعد اگر کوئی شخصیت کائنات میں سب سے بلند ہے تو وہ باب مدینۃ العلم ہے، یعنی باب العلم سب سے بلند شخصیت ہے۔ اور یہ تشریحی چیزیں جو تھیں کہ میرے بعد سب سے زیادہ عالم و امتی من بعدی، میری امت میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم وہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب۔ اس کے بعد مسلمان اگر یہ کہے کہ فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں نبی کے بعد، تو یہ سب بکواس اور بیکار کی بات ہے، کیونکہ علم سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ علم ہی انسان کو منفرد ممتاز قرار دیتا ہے، اور علم ہی درجہ امتیاز و درجہ اشرفیت جو کا اعلان کرتا ہے۔ تو وہ تو رسول اسلام نے خود ہی فرما دیا، اور اسی لیے رسول اسلام کے بعد جب بھی منبر کوفہ پر علی ابن ابی طالب آئے تو آپ کا یہ ارشاد گرامی ہوتا تھا، سلونی سلونی قبل ان تقفدونی، مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو۔ معین نہیں ہے کس باب میں، کس خطے میں، کس مرحلے میں، نہیں، جو کچھ پوچھنا ہو پوچھو، قبل اس کے کہ مجھے کھو دو، یعنی میں تمہارے درمیان نہ رہوں، جو کچھ چاہو پوچھو۔ اسی لیے ہر چیز علی سے پوچھی گئی اور ہر مسائل کو علی سے دریافت کیا گیا۔ علی عظیم جو ہے وہ کائنات میں بعد رسول عظیم عالم ہے، اسی لیے قرآن مجید نے بھی کہا کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ جب قرآن کی آیت اتری تو لوگ مسجد نبوی میں آ کر پیغمبر سے پوچھنے لگے، دریافت کرنے لگے کہ اس آیت سے امام مبین جن کو کہا گیا وہ کون ہو سکتا ہے، جس میں اللہ کہتا ہے کل شیء، ہر شے احصیناہ، ہم نے اس میں احصا کر دیا ہے، اور وہ ہے کون؟ امام مبین۔ وہ کون ہے امام مبین؟ یا رسول اللہ امام مبین سے مراد توریت ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ توریت نہیں مراد ہے، زبور مراد ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ انجیل مراد ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ قرآن مراد ہے جس میں ہر شے کا ایسا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا آپ کی ذات مراد ہے جس میں ہر شے کا ایسا ہے؟ اس لیے کہ امام مبین ہے کون؟ اتنے میں لکھا ہے کہ علی مسجد میں داخل ہوئے اور پیغمبر جہاں بیٹھے سے وہاں سے اٹھے، اور علی کی اجلال و شخصیت کو بلند بتانے کے لیے عملی طور پر اور سیرت کے طور پر علی کو ذی وقار ثابت کرنے کے لیے پیغمبر اٹھے، اور اٹھنے کے بعد علی کے طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا ھذا امام مبین، یہ امام مبین ہے۔ سارا مجمع دیکھ رہا تھا، جو پوچھنے والا تھا کون امام مبین ہے جس میں اللہ نے ہر شے کا ایسا کر دیا، تو دیکھا کہ یہ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کی اس آیت میں نبی نے تفسیر خود بیان کی ہے کہ ہر شے کا جس میں احصا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے امام مبین، یعنی وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ بس ظاہر سی بات ہے کہ ایسی عظیم شخصیت جس میں علم، کبھی بھی انہوں نے کسی مسائل کے جواب میں لا تو کہا ہی نہیں، ایسے عالم علم لدنی کوئی ابن ملجم ملعون نے سر پہ ضربت لگائی، اور یہ ایسی ضربت تھی جس سے اس نے چاہا تھا کہ شمع علم کو قطع کر دیں، علم کی روشنی کائنات میں نہ پہنچ سکے، چاروں طرف یہ روشنی منور نہ کر سکے۔ اس نے اپنے جانتے ہوئے اس علم کی روشنی کو تلوار کی دھار سے اس علم کی روشنی کو کاٹنا چاہا، لیکن وہی بات ہے کہ عجب چراغ ہے علی مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، کہ جن کو جتنا کاٹا گیا، مارا گیا، برا بھلا کہا گیا ممبروں سے بعد میں بھی، مگر یہ بجھنے کے بعد بھی چاروں طرف علم کی روشنی۔ آج بھی دنیا میں جتنے علم کی روشنی ہے وہ سب کی سب رسول کے علم کی ہے، اور وہ دروازہ علی سے جسے باب العلم کہا جاتا ہے اسی سے کائنات میں پھیلی ہے۔ عزیزو، آج کی اس مختصر سی علم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ ایسا عالم
آج اس کائنات میں بستر مرگ کے اوپر تڑپ رہا ہے، اس لیے کہ اتنا ضرب کاری تھا علی کے سر کے اوپر کہ جس ضرب کی تاب نہ لا کر، جس زہر کی تاب نہ لا کر تمام حکماں، تمام طبیب علی کے لیے زہر کا علاج کرنے کے لیے آئے، لیکن علی جان بر نہ ہو سکے۔ آخری 2 فقرے کہہ کے اس طرح سے آپ کی آنکھوں میں نمی پیدا کرنا چاہتا ہوں عزیزو، کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک ایسا طبیب لایا گیا جس نے کہا کہ زہر کا اثر، آج کی جو تاریخ ہے، زہر کا اثر جسم علی میں پھیل چکا ہے، جسم علی میں زہر کا اثر پھیل چکا ہے، علی کا جسم سبز ہو گیا ہے۔ اس نے دیکھتے ہی کہا کہ اب علی جانور نہیں ہو سکتے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے علی کی خدمت کی جائے، اور اگر ممکن ہے تو علی کو اتنا دودھ پلایا جائے کہ زہر کے اثرات کچھ کم ہو جائیں۔ یہ سن کر اعلان کیا گیا کوفے میں۔ ظاہر ہے کہ علی جن فقیروں، جن مسکینوں، جن درویشوں، جن بیواؤں کو رات میں، جن فاقہ کشوں کو رات میں روٹیاں پہنچاتے تھے، ان سب کے ہاں سے دودھ کے اعلان کے بعد علی کے ہاں دودھ لے کر آئے اور سب کے سب دروازے تک پہنچے۔ علی اس منزل میں تھے کہ جب علی آخری ہچکیاں لے رہے تھے، دروازے پر ایک ہجوم تھا اور سب چاہ رہے تھے کہ مولا علی کو اتنا دودھ پلا کے بچا لیا جائے، لیکن ایرانی ذاکر نے بیان کیا کہ جب علی تک دودھ کی پہنچانے کی منزل آئی اور قریب پہنچے تو علی آخری ہچکی لے رہے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ علی جس کے سلسلے میں نے بیان کیا کل ہی ابھی کہ جناب ام کلثوم کے ہاں جب آپ مہمان تھے تو آپ نے دودھ کا شربت، دودھ کا جو ہے پیالہ ہٹا دیا تھا اور صرف جو ہے وہ نمک اور گرم پانی سے افطار کیا تھا۔ جب قاتل علی کو گرفتار کر کے لایا گیا ابن ملجم کو تو اس کی مشکیں باندھ دی گئی تھی، کسا ہوا تھا، تو آپ نے دیکھ کر اس کو تڑپتا ہوا، علی رحمت للعالمین کے وارث تھے اور خود رحمت تھے، آپ نے فرمایا کہ نحنو اہل الرحمہ، قاتل ہے۔ امام حسن علیہ السلام سے کہا بیٹا مشکیں اس کی کھول دو، اس کی رسی کو ڈھیل دو، اس لیے کہ تڑپ رہا ہے۔ مشکل کو شاید دو جہاں نے یہ تڑپتا دیکھا اور ان سے برداشت نہ ہوا، اور آپ نے کہا کہ اسیر ہے تمہارا، اس لیے اس کی رسیوں کو کھول دو۔ یا علی، اس منزل پر آنے کے بعد کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب آپ کی بیٹیوں کو کشاں کشاں دربار یزید اور دربار ابن زیاد میں لے جایا گیا۔ کوئی نہ تھا کہ کم سے کم اس حسن اخلاق کو دیکھ چکا تھا زمانہ، یہ کہتا کہ اہل بیت نبوت کی بیٹیاں ہیں، ان کے رسیوں کو کھول دیا جائے۔ اسی میں ایک 4 برس کی کم سن سکینہ بھی ہے جس کا گلا اتنا زیادہ کس جاتا تھا کہ پاؤں کے بل کھڑی ہو جاتی تھی اور یہی کہتی تھی ہائے بابا گلا کسا جا رہا ہے، میرا دم نکلا جا رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔